آج اچھرا لاہور اس علاقے کا دورہ ہے اور سیدنا سید شاہ جمال علیہ رحمہ اور ان کے چھوٹے بھائی سید شاہ کمال علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ بابا شاہ جمال علیہ رحمہ کے قدموں میں حاضر ہیں۔ آپ اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں اور لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھانے والے ہیں، نیکی کی راہ پر چلانے والے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھانے والے ہیں، لوگوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام پلانے والے ہیں۔ آپ کشمیر سے تشریف لائے سیالکوٹ اور پھر اچھرا لاہور پاکستان میں سکونت اختیار کی۔ آپ کے والد صاحب عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک اور پارسا شخصیت تھے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو مرضی اپنا ولی بنا لے۔ ہم بابا شاہ جمال علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کمرے میں داخل ہونے لگیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں چہرے کی طرف سے داخل ہونا چاہیے، یعنی آپ کی پشت پر قبلہ ہو، اور اللہ کے ولی کا چہرہ چونکہ قبلے کی طرف ہوتا نا، جب دفنایا جاتا ہے، قبر میں داخل کیا جاتا ہے، تو ہم حاضری کے لیے داخل ہو رہے ہیں تاکہ ہم ان کی بارگاہ میں جائیں اور ان کی نگاہ لطف و کرم ہم پر پڑے۔ چھڑ کے ہور تو ساریاں گلاں پیر دی مرضی پھول بولی مرشد والی بول بولی مرشد والی بول، مرشد حق دا راہ دکھلاندا منزل اوتے توڑ پچاندا، بن مرشد دے راہ نہیں لبنا، بن مرشد دے راہ نہیں لبنا، اے دنیا گول۔ کی نام ہے گا بزرگوں؟ نام محمد اسماعیل۔ محمد اسماعیل کنے سالاں دے اتھے خدمت کردے پے بزرگاں دی؟ کنے سال ہو گئے نے؟ کتنے سال ہو گئے تھے؟ کافی دیر ہو گئی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، جد ہڑ وغدے نے اشکاں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے۔ ایک ہندو حاضر ہوتا ہے، آپ کا بہت معتقد ہے، اولاد کے لیے ریکویسٹ کی، عرض کی، آپ نے اس کو 2 خربوزے پیش کیے اور فرمایا اللہ تمہیں 2 بیٹے دے گا۔ اس کے ہاں 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام فخر الدین رکھا گیا۔ اس شخص نے بیٹا آپ کے قدموں میں پیش کیا، آپ کی غلامی میں پیش کر دیا، آپ کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ بابا شاہ جمال علیہ رحمہ کے حسن اخلاق کی بدولت یہ ہندو بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت سیدنا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تقریباً 83 سال عمر پائی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ بر صغیر میں پاک و ہند ان کا بہت بڑا ایک نام ہے۔ یہ 995 ہجری میں لاہور میں تشریف لائے اور لاہور کے علاقہ یہ اچھرا میں نا انہوں نے رہائش اختیار کی، سکونت اختیار کی، دین کو پھیلایا۔ اور دیکھ لیں آپ ان کو گئے ہوئے تقریباً 550 سال ہو گئے ہیں۔ یہ بادشاہ شہنشاہ اکبر کے دور میں آئے تھے۔ شہنشاہ اکبر کے دور دین میں الہی اس نے جب اعلان کیا نا، اس کی بھی آپ نے بڑی مخالفت کی ہے۔ مخالفت کی، مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی سنا میں ان کا کوئی تھا تعلق۔ ماشاءاللہ۔ کرامت آپ کی یہ بھی ملتی ہے کہ چونکہ اکبر بادشاہ جس نے دین الہی ایجاد کیا، تو اکبر بادشاہ نے محل بنایا، اور آپ کی بھی خواہش تھی کہ میں دم نما ایک عمارت بنانا چاہتے ہوں گے، یا جو بھی 7 منزلہ آپ چاہتے تھے میں بناؤں۔ آپ
مستری اور مزدور کے پاس تشریف لائے، ارشاد فرمایا کہ میں دمدمہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو مستریوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو بھائی وقت نہیں ہے، ہم تو شہنشاہی مزدور ہیں، مستری ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فارغ ہو کر کچھ دیر کام کر لینا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ مزدور مستری جب فارغ ہوتے تو آپ کے دمدمہ کی تعمیر کے لیے کچھ وقت دیتے۔ اس وقت میں ایسی برکت ہوئی کہ دمدمہ بننا شروع ہو گیا، اور جب یہ اپنی مزدوری لینے آپ کے پاس آتے، آپ جس مصلے پر نماز ادا کرتے تھے مصلے کا ایک کونا اٹھاتے اور مزدوری نکال کر مستری اور مزدوروں کو پیش کر دیتے۔ یہ آپ کی کرامت ہے۔ پھر بادشاہ نے اعتراض کیا، اتنا بڑا دمدمہ تم نے بنا دیا، میرے محل سے بھی اونچا، اس کو چھوٹا کرو۔ آپ 7ویں منزل پر تشریف لے گئے، وجد میں آ کر اللہ کو یاد کیا، ایسا اللہ کا کرم ہوا کہ دمدمہ زمین کے نیچے دھنسنا شروع ہو گیا۔ 2 منزل رہ گئی، 5 منزل زمین میں دھنس گئی۔ بابا شاہ کمال علیہ رحمہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ پھر ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ بھی اللہ کے ولی، عبادت گزار اور عالم دین، ساری زندگی تدریس کرتے رہے، دین کا علم سکھاتے رہے، قرآن و حدیث کا علم سکھاتے رہے، اور کافروں کو مسلمان کیا، مسلمانوں کو راہ راست پر لگایا۔ یہ ان کا طرز عمل تھا، اور اتنا بڑا دربار رحمان پورہ اچھرا میں ان کا مزار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ولیوں کے در پر حاضری دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔